بعد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس منزلة یغبطہ علیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. صلوات علی محمد وعلی تمام حضار جشن اور سامعین جو جہاں جہاں سن رہے ہوں، میرے تمام مؤمنین بھائی بہنوں کو ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک. خیر کل میں نے وقت زیادہ لے لیا تھا، کوشش کروں گا وقت کے اندر بات کو مکمل کروں. حضرت عباس علیہ السلام پہلے کچھ نام سے متعلق، پھر مولا کے کچھ القاب سے متعلق، پھر مولا کی شخصیت سے متعلق، اور پھر اس حدیث سے متعلق کہ جو میں نے انتخاب کی ہے کہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے حضرت عباس. عزیزان گرامی، میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا. سننا چاہیں گے نا؟ ہم نام رکھ دیتے ہیں، جیسا بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیسا ہے، ہم نام رکھتے ہیں. اچھا، اب میں کسی بھی نام کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا کہ یہ نام اس پہ پوری طرح اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جب اہل بیت نام رکھتے ہیں تو وہ جب بچے کو آغوش میں لیتے ہیں یا تو وحی الہی پہ نام رکھا جاتا ہے یا پھر وہ بچے کو دیکھنے کے بعد اس کا مستقبل دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن کے مالک ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم ان کے پاس ہے. تو عزیزان گرامی، جیسے جناب شعبانی کی مناسبتوں کو پیش کروں گا کہ جناب سرور کائنات نے جیسے ہی کہا یا علی میرے نواسے حسین کو آغوش میں لا دیجیے، تو آپ نے فوراً سوال کیا یا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام ہوگا. تو سرور کائنات نے فرمایا تو پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو وہ فیصلہ کرے وہی اس کا نام ہے. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے،
کہا کہ جیسے شبر کے یا شبر کے نام پہ حسن رکھا تھا تو شبیر یا شبیر کے نام پہ اس کا نام حسین رکھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. جیسے آغوش میں لیا جناب زینب کبریٰ کو تو پوچھا نام کیا رکھا. توجہ. جیسے سوال کے نام کیا رکھا, کہا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں گے. کہا پروردگار تو فیصلہ کر. کہا ہذہ زینو اب, یہ اپنے بابا کی زینت ہے. تھوڑی سی توجہ, یہ ساری میں نے تمہید کیوں باندھی ہے, شعبان کی ولادتیں ہیں نا. تو جانے گرامی اب علی جیسے جو باپ کی زینت ہو وہ حضرت زینب ہے. بھائی بولتے رہیے گا, خاموش نہ رہیے گا. جانے گرامی اب جناب امیر نے آغوش میں لیا اور جناب ام البنین نے آغوش میں دیا. جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے, آپ دیکھنا بچے بعض اوقات ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں انگڑائی لیتے ہیں, تو حضرت عباس علیہ السلام نے انگڑائی لی تو مولا نے ہاتھوں کو چوما اور فوراً کہا یہ عباس ہے. نہیں میں پہنچا نہیں سکا, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. ایزان گرامی عربی زبان میں یہ جو شیر ہے, شعر نہیں, شیر ببر شیر ہوتا ہے نا, انگلش میں لائن کہتے ہیں, لائن. یہ اس شیر کے لیے مختلف الفاظ ہیں. مطلق شیر کو اسد کہا جاتا ہے, کسی بھی حالت میں کہتے ہیں یہ اسد ہے, شیر ہے, الف سین دال اسد. اور پھر اس کی مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں. جب وہ غرا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لیس, لام یہ سے لیس کہتے ہیں غرانے والے, جس کے دانت نظر آ رہے ہیں, غرا رہا ہے شیر. اور جب وہ حفاظت کر رہا ہو تو کہتے ہیں حارس ہے. جب وہ چیر پھاڑ کر رہا ہو تو کہتے ہیں زرغام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے خیبر میں کہا تھا نا میں زرغام ہوں, چیر دیتا ہوں. تھوڑا سا چلیے گا ساتھ میں یار, چلتے رہیے گا عزیزان گرامی. تو زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو. عزیزان گرامی اور جو دوڑتا ہوا شیروں سے کہتے ہیں زیغم. بڑے اور بوڑھے شیر کو کہتے ہیں غضنفر. توجہ. حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر, حملہ کرتا ہوا شیر. اور انگڑائی لیتا ہوا شیر, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, انگڑائی لیتا ہوا شیر. اور میں فیروز اللغات میں دیکھ رہا تھا, ایک اور ڈکشنری ہے اردو کی, تو اس میں لکھا تھا کہ یعنی انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. انگڑائی لیتا ہوا شیر, شیر جب اٹھتا ہے نا ایک مرتبہ تو انگڑائی لیتا. بھئی یہ انگڑائی لینا وہی سمجھ سکتا ہے جو پہلوان ہو. لوگ ہیں یا نہیں, جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, بہت زیادہ ورزش کرتا ہے تو اس کو اپنی ہڈیوں کو دوبارہ ریلیکس کرنے کے لیے انگڑائی لینی پڑتی ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے کہ گائے بھینسیں بھی انگڑائیاں بہت زیادہ لے رہی ہوں گی. شیر جب بھی سو کے اٹھتا ہے تو انگڑائی ضرور لیتا ہے. توجہ چاہوں گا. اور جب شیر انگڑائی لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے عباس. اور بعض ڈکشنریوں کے اندر لکھا تھا, لغت کے اندر لکھا تھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی فرار کریں. اب مولا نے آغوش میں لیا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ ہے عباس. اب شیر خدا کہیں, اسد اللہ الغالب کہیں, یہ میرا شیر ہے. سوچئے کیسے. شیر خدا کے شیر کو عباس کہا جاتا ہے. تو جانے کے نام میں مولا نے نام رکھا عباس. اب سوچئے کہ مولا نے کیا ذہن میں رکھا ہوگا. تو عزیزان گرامی اب جناب عباس کی خوبصورتی کی تعریف ہے. القاب میں مولا کے القاب, میں نے کہا تھا کہ القاب کو پیش کروں گا, تو مولا کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ذہنوں میں ہے نا. تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. بنی ہاشم کی 3 صفات بہت ہی مشہور تھی. ایک ان کی خوبصورتی, دوسرے سخاوت, اور تیسرے شجاعت. بہت شجاعت تھے, بہت سخی تھے, اور بہت خوبصورت تھے. بنی ہاشم عام طور سے خوبصورت ہے بنی ہاشم. اور بنو امیہ بالکل برعکس تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
بہت ہی بزدل، بہت ہی بخیل اور بہت ہی بدصورت۔ اچھا گرامی، اب یہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی۔ اب جہاں پہ سبھی خوبصورت، توجہ چاہوں گا، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، یہاں تک ملتا ہے کہ کافر و مشرک بھی اگر پیغمبر کو دیکھ کے گزر جاتے تھے تو واپس آ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے تھے کہ ہمارے رسول ہیں، وہ کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ کوئی آسمان سے اترا فرشتہ ہے۔ مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، توجہ ہے ذہن گرام، جنہیں تو کفار و مشرکین بھی کہتے ہیں یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے۔ کہ حبیب خدا اتنے خوبصورت تھے کہ مرحوم سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کسی نے کیا تھا، بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، یعنی البتہ کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن ان کے باپ دادا اجداد نجف موو ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ یعنی کشمیری زبان یا اردو ہندی وغیرہ نہیں جانتے تھے، لیکن رضویہ کشمیری تھے، یعنی ہمارے اور ان کے پیچھے 1200-600 سال پہلے کہیں جا دیکھیں تو وہ نجف اشرف منتقل ہو گئے، تو ان کے اجداد بہت بڑے بڑے عرفات، بڑے بڑے آیت اللہ، بہت قابل، یعنی علم عرفان میں ان کا بڑا نام تھا ان کا بھی، اور حرم معصومہ قم کے اندر ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو جانے گرامی سے عبد الکریم کشمیری سے کس نے سوال کیا، کہا کہ قرآن کریم نے آیت لکھی ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ یوسف کو صرف سامنے سے گزار دو تو مصر کی خواتین نے سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا، جب یوسف گزر گئے تو پتہ چلا ہاتھ کٹ گئے، تو کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، پتہ نہیں چلا، اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہ حبیب خدا سید عبد الکریم کشمیری کا رسول خدا سے متعلق ہے۔ اب میں جو تمہید ساری باندروں میں کاش پہنچا پاؤں، تو جانے گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہوں، رسول خدا کی خوبصورتی نے بتا دی آپ کو، اور رسول خدا فرماتے ہیں جناب امیر سے متعلق، یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے ذہن گرام؟ یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، یعنی جب آپ کو دیکھتے لگتا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے، 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ ایسا نہیں گرامی جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں پہ امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، نام حسن سے نکلے ہیں، نام حسن سے نکلے، حسن و حسین یہاں تک ملتا ہے۔ یہ جو اپنے امامے سے تحت الحنک نکالنا، کہا جاتا ہے امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک رکھتے تھے، صرف نماز میں نہیں، مستحب ہے نا کہ نماز میں نکالو تحت الحنک نکالو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، گردن کے نیچے رکھو چہرے پہ۔ امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک اور چہرہ جہاں پہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں؟ کہ اتنے خوبصورت تھے بازار رک جاتا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ اذان گرامی جہاں اتنے خوبصورت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں چلیے گا ساتھ۔ اذان گرامی پیغمبر اتنے خوبصورت، مولا کائنات ایسے، امام حسن حسین ایسے، جہاں سبھی خوبصورت ہو، کوئی عبداللہ ہو، والد رسول خدا جن کی خوبصورتی مشہور تھی، روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، یہاں تک مورخین نے لکھا مکے کی ہر خاتون کہتی تھی مجھے عبداللہ سے شادی کرنی، ہر خاتون جناب عبداللہ سے۔ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی نا تو ایک خاتون سے جناب عبداللہ نے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا اب کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو یہ عام خوبصورتی نہیں تھی، خاص تھی، یہ اللہ کا کرم تھا ان پہ۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ چہرے بتا دیتے ہیں بھئی آپ دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ہے لیکن اس میں کشش اور ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ آپ ذرا جائیے ہمارے بزرگ مہاراجوں کو دیکھیے، 80-90 برس کے ہوں گے، پوپ بھی آئے گا تو مجذوب ہو جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے جانی گرانی؟ یہ دنیاوی خوبصورتی نہیں، یہ الہی خوبصورتی ہے، یہ چہروں پہ نور ہے،
فیضان گرامی جہاں سرور کائنات ایسے جناب عبداللہ جناب حمزہ ایک سے ایک خوبصورت، لیکن اس گھرانے میں کہ صفین کی جنگ ہے، کسی نے کہا یا علی آپ یہاں ہیں، سارے شام والے نعرے لگا لگا کے بھاگ رہے علی آ گئے، علی آ گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ نعرہ لگاتے ہیں علی آ گئے بھاگو. تو مولا آپ تو یہاں ہیں. مولا نے کہا پھر جب میں یہاں ہوں، مسکرانے لگے. کہا تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اسے کہ وہ علی ہے؟ کہا مولا آنکھیں آپ جیسی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھائی مولا میدان جنگ میں، مولا جب جنگ کرتے تھے نا امیر المومنین، تو صرف نماز میں تہلت نہیں نکالتے تھے، میدان جنگ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے. کسی نے سوال کیا یا علی یہ نقاب کیوں رکھتے ہیں آپ چہرے پہ؟ تو کہا کیونکہ میں تیز جنگ کرتا ہوں. بھائی میدان جنگ میں ہوتے پھرتی کہا جاتا، اردو میں کہتے ہیں پھرتی، بہت تیز. اب لوگ کہتے تھے بھئی مولا بہت یعنی جو کی روٹی کھانے والے، وہاں جو پہلوان آتے تھے پورا پورا بکرا کھانے والے. بھئی امیر المومنین جب جو کی روٹی کھاتا ہوگا، پنڈلیاں مولا کی پتلی تھیں بازو، لیکن جب جنگ کرتے تھے تو لگتا تھا کہ پوری کائنات چل رہی ہے. کتنی رفتار سے جنگ کرتے تھے، بہت زیادہ پھرتی تھی. تو مولا کہتے تھے کہ دھول اڑتی ہے، مجھے اذیت کرتی ہے، میں اس لیے نقاب رکھتا ہوں. آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بہت خوبصورت. اور یہاں تک ملتا ہے جب تلوار کھینچتے تھے تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے. جب بھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. چلیے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ جو لڑ رہا ہے نا یا علی، آنکھیں اس کی آپ والی ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی پہنچا، کہا آپ کو علی نے بلایا. جیسے ہی کہا وہ گھوڑے سے اترا، تلوار ہاتھ میں تھی، خون بہ رہا تھا، رنگ بہت گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بال لمبے تھے، کچھ بال جو خول پہن رکھا تھا، آرمر پہن رکھا تھا، اس سے باہر نکلے تھے. بال بہت سیاہ، رنگ بہت گورا. جب دور سے آتا دیکھا تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے ذہن گرامی. توجہ فرما رہے تھے ذہن گرامی. تو جناب امیر نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جس خاندان میں سبھی خوبصورت، بھئی ایک خاندان میں ایک ہی بچہ خوبصورت ہے تو لوگ کہیں گے یہی سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے ہے، یہی سب کچھ ہے. اور اگر کہیں پہ سبھی خوبصورت ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. وہاں مولائے کائنات فرمائیں یہ قمر بنی ہاشم ہے، یعنی سارے خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت عباس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ کوئی عام آدمی کہتا نا تو کہتا ہے اس کی عقیدت ہے، اس کی محبت بول رہی ہے. اور اگر عصمت کبریٰ بول رہی ہو، جب جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں نا ھذا اشبہ الناس برسولک، پروردگارہ گواہ ہے نا یہ تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ ہے، تو یہ باپ نہیں بول رہا، عصمت کبریٰ بول رہی ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے یہ پھر امام حسین باپ کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے، امام کی حیثیت سے فرما رہے کہ یہ سب سے زیادہ مشابہ. عزیزان گرامی، جہاں سب ایسے خوبصورت ہیں وہاں جناب عباس کی مثال اپنی تھی. اتنے خوبصورت تھے کہ جناب زینب کہتی تھی میرے بھائی باہر نہ جایا کر جب تک کہ چہرہ ڈھانپ نہ لو، کہ آپ باہر جاتے ہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو جناب زینب نے پالا تھا. جب ولادت ہوئی نا تو جملہ پیش کر رہا ہوں، تو جناب
سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ آئے مولا کے پاس، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے، اسے میں پالوں گی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا، نہیں پہنچا سکا، جملہ میرا ضائع ہو گیا کہ آپ سے پہلے حسین ابن علی نے مانگ لیا۔ عزیزان گرامی کون ہے جناب سید الشہداء؟ آپ نے سب نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، جناب جبرائیل نازل ہوتے جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرتے بی بی آپ چکی چلائیے میں گہوارہ جھلا دیتا ہوں۔ جس کا گہوارہ جھلانے جبرائیل آتے ہوں وہ حسین کہے میں عباس کو پالوں گا، عزیزان گرامی۔ اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے نہ کہا ہو کہ پروردگارہ مجھے موسیٰ کی ہیبت دے دو، میں جملہ کہنے والا ہوں، چلے گا مجمع؟ میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ نہ جناب امیر نے کبھی اپنی تہجد 1000 رکعت نماز کے بعد تہجد پڑھتے، 1000 رکعت کہنا آسان ہوتا، 1000 رکعت کے بعد تہجد پڑھتے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلاتے، کبھی یہ نہیں کہا مجھے آدم کی صفوت دے دے، کبھی نہیں کہا نوح کی نجابت دے دے، پروردگارہ ابراہیم کی خلت دے دے، کبھی نہیں کہا موسیٰ کی ہیبت دے دے، کبھی نہیں کہا داؤد کا لہن دے دے، سلیمان کی حکومت دے دے، یوسف کا حسن دے دے، کچھ نہیں مانگا۔ جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے کہا پروردگارہ مجھے عباس دے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میں واقعاً خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کون ہے جناب عباس، جو اہل بیت کی محبتوں کے مرکز ہیں، وہ ہیں حضرت عباس۔ ابھی تو میں نے ایک ہی لقب پیش کیا ہے، میں تو بھی اور پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ شخصیت سے پہلے سے میں نے کہا تھا کہ حدیث کے اختتام پہ پیش کروں گا، شخصیت بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے القاب، ابھی تو صرف ایک قمر بنی ہاشم کو پیش کیا ہے کہ حضرت عباس اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت، اور یہاں تک ہے ائمہ علیہ السلام سے روایات، اہل بیت سے روایات، کہا کہ مولا اگر مانگے تو کس سے مانگے؟ کہا جس کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہو نا، اللہ اسے سخاوت بھی زیادہ دیتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا، اللہ جسے حسن زیادہ دے اسے سخاوت بھی زیادہ دیتا۔ اب اگر کوئی قمر بنی ہاشم ہو تو کیسے باب الحوائج نہ ہو؟ محنت کی، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہو پاتا ہے یہ کوئی محنت کر کے آیا ہے؟ آپ تو ایک لہجے میں جملہ سن لیتے ہیں اور کسی کا کئی گھنٹوں دماغ چلنے کے بعد کوئی جملہ عطا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ عطا کے بغیر نہیں آتی ہیں چیزیں کہ جناب عباس کی بارگاہ میں انسان گڑ گڑا کے مانگے۔ عزیزان گرامی کون ہے حضرت عباس علیہ السلام؟ آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا ایمان دگنا ہو جائے۔ عزیزان گرامی کون ہے حضرت عباس؟ باب الحوائج، باب الحوائج، باب الدعا نہیں، باب دعا تو یہ بجے آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب چاہتے ہیں اللہ کلام کرے تو قرآن پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے کلام کرے تو دعا پڑھیں۔ دعا میں ضروری نہیں کہ حاجت بھی ہو، نہیں پہنچا سکے بھائی دعا کو میل پڑھ لیجیے آپ، حاجتیں چند ہیں، باقی ساری کی ساری توحید کے جملے ہیں، تضرع ہے، تذلل ہے۔ دعا میں ضروری نہیں ہوتا حاجت ہو، دعا ہے راز و نیاز، خدا سے کلام کا نام ہے دعا۔ لازمی نہیں کہ کوئی مانگے، بس اللہ سے بات کرنے کا جی کر رہا ہے بیٹھے دعائیں پڑھتے رہو۔ اور امام سجاد تو یہاں تک فرماتے ہیں صلاۃ الخاشعین، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بھائی انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس اولاد سے محبت ہو، دل کرتا ہے اس کے ساتھ وقت زیادہ بتاؤں، بہن بھائیوں میں جس سے محبت ہو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جن دوستوں سے محبت ہو جائے انسان ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگارہ یہ وہ مناجات ہے
جو تجھ سے گفتگو میں لذت محسوس کریں. پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی بات. جہاں لذت محسوس ہو، عزیزان گرامی، گرا نہ گزرے، سختی بار نہ محسوس ہو، بلکہ لذت محسوس ہو. تو دعا تو لذت کا نام بھی. اللہ سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں. یہ اہل بیت کی لمبی لمبی دعائیں محبت کی علامت ہے. جب ان میں اس کا اتنا عشق ہے تو انہیں ان سے کیوں نہ عشق ہو. اسے بھی اتنا ہی عشق ہے، اسے بھی یہی سب ہے، سارے اس کی نظر میں یہی نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، اب اگر آئیے ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ساری مناجات، ساری دعائیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا باب الدعا ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. دعا یعنی کہ دعا مانگ رہے ہیں.